अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 236 और 237 जो है उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 236 ला जुनाहा अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं, इन तल्लक़्तुमुन निसा, अगर तुम तलाक दे दो औरतों को, मालम तमस्सुहुन्ना, अगर तुम उनको छुआ ही नहीं, यानी कि उससे मुबाशरत नहीं किया, सिर्फ जो है ना पेपर मैरिज जो है ना, यानी सिर्फ पेपर मैरिज ही किया है। यानी जैसे अभी आजकल फ़ोन पे भी होता है ना कि जैसे फ़ोन पे निकाह पढ़ा दे, यानी कि उससे क्या है कि लड़का कोई और दूसरे कंट्री में है और लड़की कोई दूसरे कंट्री में है, तो जो है ना ले फ़ोन पर जो है ना निकाह हुआ और अभी तक दोनों एक साथ नहीं हुए, इतने में लड़के का ज़हन जो है ना तब्दील हो गया, यानी चेंज हो गया। उसका कोई और लड़की जैसे कोई लड़की और पसंद आ गई, अब वो उसको नहीं बोलना चाहता, अब उसको नहीं बुलाना चाहता अपने पास। अब क्या है कि उसने तलाक दिलाई, क्या है कि तलाक उसने दे डाली, अब आ गई वो तलाक दे। कहा कोई गुनाह की बात नहीं, कहा कि कोई गुनाह की बात नहीं। ला जुनाहा नुकसान है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हो जाती है तो क्या ऐसा करने वाले को मुजरिम करार दिया जाएगा कि उसने तलाक क्यों दी? तो अखलाकी तौर पर ये एक जो है ना मायूब बात है, लेकिन कानूनी तौर पर उसको आप गुनहगारों के कैटेगरी में शामिल नहीं करेंगे। रुखसती से पहले भी तलाक दी जा सकती है, कुछ ऐसी मजबूरी हो जाए तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, औ तफरीदु लहुन्ना फरीदा, या तुमने अभी मेहर ही मुकर्रर नहीं किया और तलाक देने की क्या है ज़रूरत पेश आ गई तो तलाक दे सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि तुमने मेहर नहीं मुकर्रर की, लिहाजा हम जो है ना हम तुम्हें क्या है तलाक नहीं करने देंगे। तलाक दी जा सकती है, हाँ अगर तलाक देना है तो क्या करें कि वमत्तिउहुन्ना, उन्हें फ़ायदा पहुँचाओ। क्योंकि तुमने एक औरत को नुकसान दिया, उसको एक जज्बाती सदमे में से गुजरना पड़ा, उसका जो है ना नाम तुम्हारे नाम से जुड़ कर जैसे मंसूब कर अलग हो जा रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें औरत के लिए क्या है ज़रर है, नुकसान है। अब उस नुकसान को जो है ना कंपनसेट करो, क्या करो कि मती है ना, यहाँ पे इस आयत में वो मत्तिउहुन्ना, यानी कि उन्हें फ़ायदा पहुँचाओ। कैसे? कुछ भी देकर, कोई प्रॉपर्टी उनके नाम कर दे या फिर ऐसी चीज़ उनको दो जिससे उनको फ़ायदा पहुँचे। कितना दो कोई लिमिट नहीं है, मुकर्रर की हुई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है अलल मूसी क़दरुहु, जिसके पास बहुत है, जिसका माल मता वैसा ही है, यानी कि बराबर का मता वैसी ही है, यानी कि वो अपनी हैसियत को देख कर दे, वो अपनी हैसियत को देख करके। यहाँ पे मुकर्रर नहीं किया गया क्योंकि अभी तो वो उसके पास भी नहीं गई थी, कुछ भी नहीं हुई थी, एक दूसरे से दूर भी थे, और यहाँ पे क्या सिर्फ जो है निकाह हुआ था फ़ोन पे, तो इसीलिए यहाँ पे मुकर्रर नहीं किया गया, महर मुकर्रर भी नहीं है। तो आप अपनी हैसियत के हिसाब, जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा दे दे, ताकि उसका जो है थोड़ा सा जो है ना ये हो और फ़ायदा हो, और उसका और जिसके पास कम है वो कम भी दे सकता है, ऐसा कोई इसलिए फिक्स नहीं किया गया। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वलल मुक्तरी क़दरुहु, और तंगदस्त अपनी हैसियत के मुताबिक दे, लेकिन क्या करे, दे ज़रूर। और फिर मताउम बिल मारूफ, फ़ायदा पहुंचाना है भले तरीके से। इससे क्या पता चलता है कि औरत को हुकूक दिए गए हैं, औरत के हुकूक दिया गया है या नहीं दिए गए ना, उसको प्रोटेक्ट किया गया है। अब आप कहें
کہ اچھا اصل حقوق تو یہ تھے کہ وہ طلاق ہی نہ دے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں ایک شخص کا ارادہ ہی بدل گیا ہے، کیا ہے کہ پروگرام ہی بدل گیا ہے، کوئی مجبوری ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، کوئی مجبوری ہے اس کی کہ وہ اس جو ہے نا شادی کو افورڈ نہیں کر سکتا، یا پھر کوئی بڑی جو ہے نا کوئی جو ہے نا بیڈ فیلنگس جیسے ہو کہ بیڈ فیلنگس ہو گئی، یا پھر لڑائی جھگڑا پیش آ گیا ہے، یا پھر کوئی ایسی بات بیچ میں آ گئی ہے، طلاق کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو اب آپ کہیں کہ نہیں تم زیادتی کر رہے ہو، تم طلاق ہی جو ہے نا نہ دو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جبری نکاح جو ہے نا باقی بھی رکھا ہے، وہ زبردستی کا کیا ہے نکاح وہ باقی بھی رکھا ہے، تو پھر بعد میں کیا ہے نا خرابیاں ہیں نا کہ وہ اس خرابی سے زیادہ بڑا ہے، اس خرابی سے وہ زیادہ بڑا ہے، جو ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے نام کی آڑ میں میرے جیسے خاندان کی بات ہے، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے، بس اب تم رخصتی کرا کے لے ہی جاؤ، تو پھر کیا سوچتے ہیں کہ رخصتی ہو جائے گی تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا لیکن بہت بار ایسا نہیں ہوتا، ایسے معاملے میں جبر نہیں کرنا چاہیے، زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک لڑکے کو ہے نا ایک لڑکے کی سوچ بدل گئی ہے، ذہن بدل گیا ہے، تو کوشش تو جیسے کرنی چاہیے، یا نہیں کہ سوچ بدل گئی ہے تو ہاں بس ٹھیک ہے، لیکن اگر کوشش کے باوجود بھی وہ رخصتی نہیں کرانا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں جبر نہ کرو، دے دو طلاق۔ ہاں لڑکے کو یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم کچھ جو ہے نا کمپنسیشن دو، اس کو کچھ نہ کچھ دو، تمہارے جو ہے نا گھر نہیں آئی پھر بھی دو اس کو، اب کیا ہے متا، یعنی کہ پریشیس جو ہے نا یعنی کہ کچھ بھی دو، یعنی کہ مختلف اوقات میں مختلف چیزیں، الگ الگ چیزیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ یہ جو لوگوں نے سنا اور عمل کیا، مثلا فقہ کی کتابوں میں ڈیٹیل بھی آتی ہے کہ کیا دیں اس متا میں، اور کیا ہے اس زمانے میں جو ہے نا خادم دیا کرتے تھے، اس زمانے میں کیا کرتے تھے، خادم دیا کرتے تھے، غلام دیا، 500 درہم کچھ جو ہے نا اونٹ دے، یعنی کہ اپنی حیثیت کے مطابق اس وقت جو مال و متا تھے اور آج کا مال و متا ہے، کسی کا جو ہے نا کسی کا کاروبار اچھا ہے تو گاڑی دے دی، کسی کے پاس گھر ہے تو ایک گھر اس کے نام کر دیے، یہ سب متا میں سے ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر کم از کم ایک جوڑا کپڑے جو ہے نا وصیت میں، مگر یہ کہ اس کو فائدہ پہنچائے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی جو ہے نا گفٹ دیا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ واپس دے دو، تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، اور اس میں ہم جو ہے نا خواتین بھی شامل ہو جاتی ہیں، بہت ساری عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، نہیں اب تو نکاح ٹوٹ گیا، ہم نے جو آپ کو پہنائے ہیں وہ ہمیں دے دو، تو خواتین کے ساتھ جو ہے نا دیتی ہیں۔ یہاں مرد طلاق دے رہا ہے، عورت تو خلا نہیں دے رہی، تو اس صورت میں پھر اس عورت کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے، یعنی کہ کیونکہ یہ ایک زیادتی تو ہے نا، کہ نقصان تو ہے نا، کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی عدل کرنے والا نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت عدل والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا کرنا چاہیے، وہ ایسا موقع آ سکتا ہے، اس نے اپنے بندوں کو بنایا ہے، اسے پتا ہے کہ کب کیا ہو سکتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ اس زیادتی کی تکلیف جو ہے تلافی کسی اور صورت میں کر دی جائے، تو پھر کیا ہے مطعم بالمعروف، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ لڑکی پر بھی زیادتی نہ کی جائے، کہ جو ہے نا معروف کیا ہے کہ ہر جگہ کا ہر علاقے کا الگ الگ جو ہے نا رواج ہوتا ہے، معروف یعنی کہ جو ایک عام رواج بھی ہے نا، کہ پھر یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، حقاً، اب یہاں پہ کیا ہے، حقاً علی المحسنین، یہ ثابت بات ہے، لازم بات ہے، کس پر، محسنین پر، یعنی کہ محسنین کو تو ایسا کرنا ہے نا، کرنا ہی نہیں چاہیے۔ عدت تو اپنی جگہ ہے، لیکن عدت تو ہوگی ہی اگر جنا خلوت ہوئی ہے، اگر خلوت ہوئی ہے تو عدت ہوگی، اور خلوت یہ کہ نکاح ہوا
और रुखसती नहीं हुई। दोनों लड़का लड़की क्या है कहीं आउटिंग पे चले गए, रुखसती नहीं हुई है, जिस्मानी ताल्लुक नहीं कायम हुआ, फिर भी लड़के इद्दत करेंगे, लड़की इद्दत करेगी, लेकिन अगर खलवत नहीं हुई तो इस तरह की इद्दत नहीं है। ये जो कहा गया है ना कि मत्ती हुन्ना, कि उन औरतों को दो, इससे ये पता चलता है कि जो भी देगा लड़का वो लड़की का जो है ना माँ बाप है लेगा, वो लड़की का ही होगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना कि जो है ना ख़ानदानों में लेन देन होते, सब माल जो है ना माला माल हो जाते हैं, और वो कौन ले लेते हैं, माँ बाप, भाई बहन। उस बेचारी लड़की को जो है ना सदमा लगा है, उसके एक शौहर के जो भेजा वो भी रख लिया। ये जुल्म सितम जो है ना, ये जुल्म सितम है ना, जुल्म सितम है। कम अज़ कम क्या करना चाहिए कि जो औरतें कम से कम दीनदार हैं या फिर जिनको थोड़ा इल्म है, तो कम अज़ कम जो औरत कुरान पढ़ रही है उनको इन सब चीज़ों से बाज आना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादती की किस्म है। जुल्म छोटा है या फिर बड़ा हो, वे क़यामत के दिन उसे अपने सामने देखना होगा, है ना, कि खून ज़दा कौन जो है ना भुगतना होगा, उसको जो है ना खौफज़दा ज़िंदगी को भुगतना होगा। किसी भी कीमत पर जालिम का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो औरत है या मर्द या फिर उनकी माँ बाप क्यों ना हो, ठीक है ना। तो एक जगह पर आता है कि अदल की बात करो, ख्वाह तुम्हारे वालिदैन या रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो जाना पड़े। और ये सबसे जो है ना मुश्किल चीज़ है उनकी, क्योंकि इंसान के अंदर अपने खून की बड़ी हमदर्दी होती है। वो गलत करे तो वो गलत नज़र ही नहीं आता, कोई और गलत करे तो हम फ़ौरन कहते हैं कि ये गलत बात है। तो ये इंसान का जो है ना, इंसान का इम्तिहान है, क्योंकि उनकी नाराज़गी का भी बड़ा डर होता है ना, कि मैं अगर अपने भाई या फिर अब्बा के ख़िलाफ़ कुछ कह दिया तो मेरी तो खैर ही नहीं, शामत आ जाएगी, तो खिलाफ करने की बात ही नहीं है। लेकिन हक और अदल की बात, अपने राय की बात ज़रूर पहुंचा देनी चाहिए। जो सही नहीं है उसको नहीं बोलना चाहिए, जो गलत है उसे गलत बोलना चाहिए। देखिए ये जो खौफ है ना कि लोग जो है ना ताल्लुकात तोड़ देंगे, इसका इलाज ये है कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद बन जाएं, आप उनको देने वाले बन जाएं, आप हर तरह उनकी खैर चाहें। कोई नहीं तोड़ेगा आपसे ताल्लुक, क्योंकि उनको आपसे फ़ायदा होता है। आप उनके पास बैठे हैं तो अच्छी बात करते हैं, वो बीमार हैं तो आप उनकी इयादत करते हैं, जो ज़रूरी है आप उनकी ज़रूरत पूरी करते हैं। तो ऐसे इंसान से कौन ताल्लुक़ तोड़ेगा, कोई भी नहीं तोड़ना चाहेगा। अदल की बात जो है ना इंसान उसी वक्त कर सकता है जो इंसान की काम का हो। जो बेकार लोग होते हैं ना सिर्फ अपनी ज़ात में जीना जानते हैं, वो सिर्फ अपना ही फ़ायदा चाहते हैं। उनको पता है कि ये जो है ना ये गलत भी है। वो इंतज़ार करते हैं कि वो वक्त आए कि जान छूटे। तो हमें जो है ना हमें मतलबीपन से निकलना चाहिए, अपने से ज़्यादा दूसरे की भलाई का सोचना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ दिखावा और जो है ना खुशामद के लिए, बल्कि दिल से। और वो शख्स जेन्युइन होता है, सच्चा होता है, खरा होता है। उससे अगर कोई ज़्यादती की बात हो भी जाए तो उसे इंसान बहुत जल्दी कहना मुआफ़ कर देता है। क्योंकि इंसान को पता होता है कि इंसान हकीकत में बहुत अच्छा है, ये सही बात करता है। फिर इंसान है कभी गलत भी हो गया तो फिर कहता है कि कोई बात नहीं, ये ओवरऑल बहुत अच्छे इंसान है। अगर आप अच्छे हैं तो दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हैं, और फिर इससे ना डरा करे। ये फिर वो क्या करेगा कि बात नहीं करेगा, नाराज़गियाँ दिखाएगा। तो इंसानों में ही होती है नाराज़गियाँ, किस में होती है, इंसानों में ही होती है। जहाँ ताल्लुक़ है वहाँ नाराज़गियाँ भी होंगी, होंगी, रूठना होगा, मनाना होगा। ये किस बात की अलामत होता है कि मोहब्बत की बात का। अगर आपको कोई किसी से मोहब्बत नहीं है तो आप उससे क्या है, खफा क्यों होंगे, उससे गुस्सा ही क्यों होंगे, उसे छोड़ देंगे जैसे है उसके हाल पे, कि तुम वैसी हाल में रहो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 236 की जो है ना तफसीर मुकम्मल हो चुकी। अब हम 237 की तफसीर पढ़ेंगे। व इन तलक़्तुमूहुन्ना,
اب یہاں پہ آ گیا وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دے دی، اب کیا ہے کہ من قبل ان تمسہن، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو جو ہے نا ہاتھ لگایا، یعنی کہ مباشرت کی. اب یہاں پہ کیا بولا جا رہا ہے؟ وقد فرضتم لہن فریدہ، لا فریدہ، اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا. یہاں مہر کے فرائضے کہا جا رہا ہے، فریضہ کہا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز بھی کیا ہے؟ فریضہ ہے، تو اس کو ادا کیے بغیر وہ ادا نہیں ہوتی. اسی طرح مہر بھی فریضہ ہے، ادا کیے بغیر ادا نہیں شمار ہوتا. پوچھ ہوگی اس کی، اور تم نے مقرر کر دیا ہے اس میں مہر، تو پھر کیا ہوگا اب اس میں کہ فنصف ما فرضتم، بس آدھا ہے اس کا جو تم نے فرض کیا، مقرر کیا. یہ کس صورت میں ہے؟ کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا اور طلاق ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ کیا ہے؟ ان یعفونا، اللہ مگر یہ کہ ان یعفونا، اگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں. عورتیں کیوں معاف کر دیں؟ عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تو اس کے گھر گئی نہیں، مجھے کیا کرنا، اس کا مال ہے، چھوڑو میں نہیں لوں گی، تو آدھا بھی نہ لیتی، تو وہ آدھا بھی نہیں لیتی. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ کیا ہے کہ او یافوا، یہ معاف دے، یہ کیا ہے؟ یہ معاف کر دے، وہ معاف کر دے. اور پھر الذی وہ جو بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ، یعنی شوہر مرد معاف کر دے، شوہر جو ہے مرد معاف کر دے، کہے کہ میں نے اسے نکاح کیا تھا، اس کی شوہرت کا نقصان پہنچا، لہٰذا اس کو آدھا مہر دینے کے بجائے کیا کرے گا؟ کہ اس کو پورا ہی دے دوں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ، کہ تم معاف کرو. کون؟ شوہر. اور اس میں دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی عورت اور مرد دونوں مراد ہو سکتے ہیں. جو بھی ان میں سے کرے تقویٰ کے قریب ترین ہے. وہ معاف کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمارے اندر کون سا اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے؟ کہ دینے والے کا، خیر خواہی کا، فائدہ پہنچانے والے کا، اور جو ہے نا، اور وسعت ظرف، اور کیا ہے؟ وسعت قلب اور وسعت نظر کا. صرف اس وقت نہیں جذباتی ہو، اس وقت بھی جب حالات خراب ہو جائیں. دیکھیے جب رشتہ جوڑ رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو سبھی دیتے ہیں نا، ہر کوئی دیتا ہے، ہر کوئی مہربان ہوتے ہیں. خوشی میں تو ہر ایک دینا چاہتا ہے، یعنی کہ جب آپ کا دل خوش ہوتا ہے تو آپ خوشی کے اظہار کیسے کرتے ہیں؟ کسی کے ساتھ، کسی کو دے کر. اپنا دل چاہتے ہیں کہ آپ سب کچھ دے دے. یہ تو آپ خوشی کے ترنگ میں آ کے جو ہے نا کر رہے ہیں نا. لیکن مشکل نہیں ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس وقت دینے کی بات کر رہے ہیں؟ کہ جب دشمنی ہو گئی ہے، جب حالات خراب ہو گئے، جب ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہو گئی، یہ ایک کیا ہے؟ بدگمانی ہو گئی، ایک دوسرے سے کیا ہے؟ دوری ہو رہی ہو. تو یہ ہے دین کی تعلیم کہ صرف جو ہے نا، کہ صرف اس وقت دینے والے نہ بنو جس وقت تم جو ہے نا خوش ہو. اس وقت بھی دو جب تم خوش نہیں ہو، جب تم جدا ہو رہے ہو، جب جو ہے نا تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں رہا. ایسا دینا کس کے لیے دینا ہے؟ اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دینا ہے. کہ باہم کہتے تو ہیں کہ یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن سچ پوچھو تو اپنے دل کی خوشی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جو اب نہیں بھی کوئی جو ہے نا، کوئی بھی شو آف نہ بھی کہو تو انسان کو مزہ بھی آتا ہے کہ دینے کا بھی ایک کیا ہے؟ لطف ہوتا ہے. تو وہ لطف آپ کو مل رہا ہوتا ہے. آپ دیتے کسی کو رہتے ہیں تو خود بھی جو ہے نا، خود بھی غم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت دینا جب آپ کیا ہے؟ جب آپ کسی سے ناراض ہو، پھر آپ اس سے دور ہونا
चाह रहे हो, या फिर दूर उसे क्या है दूर चाह रहे या फिर करना चाह रहे, ज़्यादातर ऐसे मौके पर तो लोग जो है ना छीना झपटी शुरू कर देते हैं कि, और अगर ना भी कुछ लेने का हो तो ज़्यादातर क्या है ना कि खुद के बाद अगला जो ना मुकदमा होता है कि लड़के की तरफ से फ़ौरन मुकदमा दायर होता है लड़की के उससे घर वालों के खिलाफ, ये मेरा सब कुछ जो है ना सब कुछ ले गई, ये मेरा सब कुछ ले गई, ये मुझे वापस दिला दे, जेवरात ले गई है, जो है ना फलां चीज़ें ले गई है, झूठ जो है ना झूठी झूठी बातें, ठीक है ना। बाज़ औक़ात खुला की इद्दत 1 महीने होती है। जब लड़की खुद तलाक जो है ना खरीदती है, अपना मेहर दे के तलाक, तो उस सूरत में उसका 1 माह की 1 मंथ की इद्दत करनी होगी। इद्दत में शौहर रुजू नहीं कर सकता, क्योंकि ये लड़की ने खुद ली है ना। हाँ, उसको अगर वो प्रपोज करना चाहे तो वो जो है इनडायरेक्टली प्रपोज कर सकता है दोबारा, या फिर इद्दत गुजर जाए तो दोबारा फिर अगर उससे वो शादी करना चाहता है तो निकाह हो सकता है, लेकिन रुजू नहीं हो सकता। खुला जो है तलाक रजी नहीं होती, ये तलाक जो ना खरीदी जाती हुई होती है कि बाज़ औक़ात एक ही तलाक होती है तो निकाह हो सकती है। खुला में किसी और से शादी करना बीच में ज़रूरी नहीं है। डायरेक्ट दोबारा वो शख्स प्रपोज कर सकता है, इसमें हाफ मेहर देना है। औरत अगर मना कर दे, जो है ना माफ़ किया तो शौहर कुछ भी ना दे रहा, तो इस सूरत में जो है ना मर्द का मुआफ़ करना क्या है, वो आधा मेहर बन रहा था। उसने कहा कि मैं पूरा देता हूँ, ये मर्द का मुआफ़ करना है। तो उस सूरत में अब दोनों को आखिर में कहा जा रहा है कि तुम मुआफ़ कर दो, यानी कि देने वाले बनो, जो है ना मतलबी ना बनो। मुझे क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो अमूमन हमारे यहाँ वो जो है ना आधा देने को तैयार ही नहीं और वो पूरा लेने को बैठे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। इंसाफ की बात क्या है कि आधा छोड़ दो, और अगर ये नहीं हो सकता तो इस सूरत में क्या है, इस सूरत में सारा ही जाने दो, यानी कि पूरा ही दे दो और वो पूरा ही छोड़ दे, ठीक है ना। और फिर क्या है, अब प्रेगनेंसी की सूरत में जो है ना चाहे के मुतालिक चाहे खुला चाहे बेवा या उसकी इद्दत जब भी ख़त्म होगी जब बच्चा जो है ना पैदा हो गया। जैसे अब जो प्रेगनेंसी में है उस वक्त इद्दत उसकी तभी पूरी होगी जब तक बच्चे की विलादत नहीं हो जाती, यानी ये एक कॉमन उसूल है। तो उस इद्दत का मतलब ये है कि वो कहीं पर रिश्ता पक्का नहीं हो सकता और शादी नहीं हो सकती। प्रेगनेंसी में है कि नहीं पता चला, अगर उसने शादी कर ली, अब ये है कि शौहर उससे तलाक नहीं रखेगा, यानी कि जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए निकाह तो हो जाएगा, रुखसती उसकी पेंडिंग में चली जाएगी जब तक वो बच्चा पैदा ना हो जाए। अब यहाँ पे क्या है बताया जा रहा है, अब आपस में एहसान करना मत भूलो। यानी अगर चूंकि तुम अलग हो रहे हो लेकिन इसके बावजूद आपस में ताल्लुक ख़राब नहीं होने चाहते हो, तो एक दूसरे को जो है ना ब्लेम नहीं करना चाहिए और एक दूसरे को पर जो है ना इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। बस औक़ात करीबी रिश्तेदार में ऐसी सूरत पेश आ जाती है कि जैसे एग्जाम्पल में, जैसे बहन भाई ने अपने बच्चों की बात जो है ना पक्की कर दी, अब निकाह हो गया, रुखसती से पहले ही क्या हो गया कि ये मसला हो गया कि अब क्या हुआ कि बच्चों के ताल्लुक ख़त्म हुआ, लेकिन खून के रिश्ते तो नहीं ख़त्म होने चाहिए ना। तो वला तनसौ, तुम सब ना भूलो, यानी कि अल अदला, एहसान करना, दूसरे का ख्याल रखना, बैनकुम आपस में। इसमें आप देखिए कि शौहर कौन सा एहसान का जो है ना भूले,
احسان نہ بھولے. شوہر کون سا احسان نہ بھولے؟ اگزامپل جیسے ایک لڑکی کسی لڑکی کے گھر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، جاتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ لڑکا آ رہا ہے پسند کرنے، آ رہے، کیسے پیش آتے ہیں؟ اچھے سے، احسان ہے نا. تو اب اگر خدا نہ خواستہ نتیجہ اچھا نہیں نکلا تو یہ نہیں کرو کہ جو ہے نا کیا کرے کہ پہلی دفعہ گئے تھے نا تو اسی وقت جو ہے نا خرابی میرا تو دل پہلے ہی جو ہے نا اٹک گیا کہ یہ انجام کو نہیں پہنچے گی بات، ٹھیک ہے نا، نہیں پہنچے گی بات. تو شیطان اتنی نگیٹو بات سجاتا ہے کہ جب کہ انہوں نے آپ کے لیے کھانا بنایا، گھر صاف کر کے رکھا، آپ کو کیا ہے سر آنکھوں پہ بٹھایا، سب کچھ کیا. اب اگر تم اس دن کی بات نکال رہے ہو، دس از رانگ. یہ احسان کو مت بھولو کہ آپ اگر دیکھنے جا رہے ہیں لڑکے کو لے کر کے لڑکی، تو پھر سب اس نے کر کے تو رکھا تھا نا. اسی طرح لڑکی کے گھر والے یہ احسان نہ بھولیں کہ وہ آئے تھے، تمہیں چنا، پسند کیا، عزت بخشی، تمہاری لڑکی کو قبول کیا. اب یہ کام تھا ان کا کہ اگر نہیں جو ہے نا بنی بچوں میں تو ان سارے احسان کو ختم مت کرو، خیر کرو. یعنی کہ اخلاق کو ایک دوسرے کے ساتھ جو گفٹس کا جو ہے نا تبادلہ کیا، سب باتوں کو کیوں بھول رہے ہو؟ کہ اچھے دنوں کو بھی کیا ہے یاد کر لو کہ یہ جو ہے نا یہ سکھایا گیا جا رہا ہے، ہمیں یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہے. یعنی کہ جب معاملہ خراب ہو تو صرف کمیاں ہی مت چنو، انصاف کی بات کرو. جو کسی کا احسان ہے یعنی کہ یاد رکھو، اسے نہ بھولے، یہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ جو ہے نا گڑبڑ ہو گئے تو ایک احسان نہیں یاد کرتے، ہر چیز کی جو ہے نا ہر چیز ہی الٹ جاتی ہے، چیز جو ہے نا خراب نظر آنے لگتی ہے کہ دوسرے میں کوئی خیر ہی نہیں ہے. اب دین سکھا رہا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ اگر اتنی آیتیں نکال کر عام زندگی پر بھی جو ہے نا اپلائی کرے، بہت اچھے تعلق ہو جائیں گے سب سے. کیونکہ احسان جتانا تم کبھی نہیں بھولتے، اور احسان یاد رکھنا بھول جاتے ہیں. اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کیا، ہم نے کسی کے ساتھ اچھا کیا تو ہم اس کو کیا ہے گناتے ہیں، دیکھو میں نے تمہارے لیے ایسا کیا، تمہارے ساتھ ایسا کیا، میں نے یہ کیا وہ کیا. ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر احسان کیا نا تو اللہ کے لیے کیا نا، کہ اسے بتاؤ نہیں. اگر کسی کا احسان لیا تو اسے بھولے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو بہت مشکل یہ ہے، لیکن دین کی تعلیم کیا ہے یہ. لیکن اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے دل کی خوشی اور جو ہے نا کیفیت الگ ہی ہوگی. کوئی بوجھ نہیں ہوگا اس پر، دلوں پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا. جب تک جو ہے نا جب کسی کے بارے میں دل جو ہے نا میلا ہونے لگے تو یہ جملہ یاد کر لیں، اچھی باتیں بھی یاد کر لیں، اچھے جملے جو ہے نا اچھے دنوں کو بھی یاد کر لیں. کسی کے احسان کو کیوں بھول رہے ہو؟ اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ احسان تو ضرور ہی کرتا ہے. اگر ایک شخص 99% غلط ہے تو ایک جگہ پر صحیح تو ضرور ہوگا. 100% برائیاں ہیں نا تو اس میں 100% ہے نا تو اس میں کیا ہے خوبیاں تو ہوں گی نا، ایک یا دو خوبیاں بھی تو ہوں گی. کیا کہا جا رہا ہے کہ 98 خرابیوں کو بھولو، اور کیا ہے نا اور یہ خوب یاد یہ نہ بھولو، کیونکہ اس سے زیادہ بہت احسان ہو جائیں گے، اس سے زندگی بہت آسان ہو جائے گی. یعنی کہ ساری مشکلیں، تکلیفیں، پریشانی، ہر غم، ساری جو ہے نا میزریبل کی کیفیت کیا ہے کہ ہم جو ہے نا خوبیاں تو بھول جاتے ہیں، اور کسی کے دیے ہوئے دکھ کو نہیں بھولتے. تو دوسروں کے احسان کو بھول جانا اور اس کی دی ہوئی تکلیفوں کو یاد جو ہے نا
اس کی دی ہوئی تکلیفوں کو کیا ہے یاد رکھنا اللہ کو بھی جو ہے نا ناپسند ہے، اور ہمارے خود آپ کے لیے بھی مصیبت ہے کہ جتنا آپ نگیٹو بات کو سوچتے رہیں گے دن رات جو ہے نا خود اڑتے رہیں گے، حاصل کیا ہوگا کہ ڈپریشن ہو جائے گی، ڈپریشن میں چل جائے گا انسان، بیماری کوئی طرح کی ہو جائے گی، خرابیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو جو نعمتیں ہیں اس کو انجوائے بھی کر سکیں گے۔ اور اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ خواتین کیا کرتی ہیں کہ ایموشنل کچھ زیادہ ہوتی ہیں، تو شیطان اس حصے پر زیادہ بھٹکاتا ہے، انصاف کی بات کرنا بھول جاتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے بھول جاتے ہیں، وہ بعض اوقات اچھا بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اور بھی اسی طرح دوسروں کے ساتھ معاملہ جو ہے نا کرتے ہوئے جو ہے نا ہسبینڈ کے ساتھ وائف کے ساتھ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی ایک شریعت کو ہم نے جہنم میں دیکھا ہے، عورتوں کی ایک کیا ہے شریعت کو ہم نے جہنم میں دیکھا۔ عام ناشکری کی بات نہیں ہو رہی یہاں، جو ہے نا شوہروں کی ناشکری کی بات ہے، سب سے زیادہ ان کو شکوے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی کہ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے مجھے پوچھا نہیں، اس نے مجھے دیا نہیں، سب خراب بات ہے، ان کے لسٹ میں جو ہے نا ان کی لسٹ تیار رہتی ہیں، اب وہ بالکل نہیں بھولتے، دل کے جو ہے نا خانوں میں بند کبھی نہیں جو ہے نا دل کے خانوں میں بند ہے، کبھی نہیں نکالتے اس کو، یعنی کہ کسی کا کیا ہوا احسان نہ بھولو اور آئندہ کرنا بھی نہ بھولو۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے رشتہ داروں میں، بھائی میں، بہنوں میں جو ہے نا من مٹاؤ ہو گیا ہو، کسی شادی بیاہ میں یا پھر اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں، جو ہے نا کمپلیٹلی اگنور کر رہے ہوتے ہیں، کمپلیٹلی شکل بھی نہیں دیکھتے، اگر سامنے نظر آ بھی جائے تو ایسے جیسے کہ دشمن آ گئے ہیں سامنے۔ تو اب ان ساری کیفیت سے کیا ہوتا ہے کہ تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، انسان کیوں آپ کسی کو دیکھ کے تکلیف میں آئے، نقصان کس کا ہو رہا ہے، اپنا ہوگا، یعنی کہ کسی کو دیکھ کے تکلیف کو اپنا جو ہے نا اپنا ہی نقصان ہے، اور اس کے ساتھ اس کو معاف کر دیں، پھر اس کے بعد اسے دیکھیں اور خوش ہوا کریں، اس سے آپ کی بھی بھلائی ہے، اس سے آپ کی بھی اپنے خود کی بھلائی ہے۔ تو ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو کیا ہے دیکھ رہا ہے، کس کے لیے کرو گے یہ سب کچھ، اسی کے لیے کرو گے نا، وہ دیکھ رہا ہے، بس بعض وقت آپ احسان کیوں نہیں کر سکتے، آپ سلام کریں، وہ آگے بڑھ رہا ہے، آپ اچھا کرتے ہیں تو وہ برا کر رہا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ بس میری بہت بے عزتی ہو گئی، اب جو نا آج کے بعد میں بھی نہیں کروں گی، تو میں نے تو بہت کوشش کر بیٹھی کہ وہ شخص تو بالکل نہیں سن رہا، ٹھیک ہے تھوڑا اگنور کر دو، لیکن جو احسان ہے، جو خیر اور بھلائی کا کام ہے اسے بھولو مت، وہ کرتے رہو کیونکہ اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کی جو ہے نا قدردانی نہیں کر رہا تو اللہ کر رہا ہے، یہ یاد رکھو، اللہ کر رہا ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ پھر کیا ہے نا بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو شخص جو نا جو سخی ہے، یعنی کہ بہت کھلے دل کا، جب وہ بھیجتا ہے، یعنی کہ سخی ہے یہ کھلے دل کا، جب وہ فوراً جو ہے نا فراخ کرتا ہے، یعنی کہ اسی طرح مروت والا ہے، یعنی کہ وہ کسی طرح مروت والا ہے، دل کا ہے، یعنی کہ دل جب کہ وہ فیصلہ کرتا ہے، جب بھی وہ کسی سے کوئی معاملہ کرتا ہے تو حسن معاملہ کرتا ہے، جو ہے وہ انسان کے اخلاق پر دلیل ہے، انسان کے اخلاق پر کیا ہے، انسان کے اخلاق پر دلیل ہے۔ تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا مختصر سی تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ ہر آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی ڈیٹیل میں ہر چیز کرتے کہ ہم کسی سے ناراض ہو جاتے تو اچھے وقت میں تو ہم بہت تحائف بھی دیتے، لیکن جب برا ہو جاتا ہے، لڑائیاں ہو جاتی، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں ایک جگہ یا پھر حدیث میں بھی ہے کہ جو قطع کرے، جو آپ سے رشتہ توڑے، اس سے آپ رشتہ جوڑے، آپ اس کو چھوڑے نا،
ٹھیک نا. تو اس آیت میں 236 میں ہم نے کیا سیکھا کہ اس آیت میں محسنین کی کیا خصوصیت بتائی جا رہی. احسان کے درجے میں دوسرے سے معاملات کرتے ہیں, کسی دوسرے سے نفع نہ بھی ملے تو وہ خود نفع جو ہے نا پہنچانے والے ہوتے ہیں, اور کیا ہے, جانے انجانے میں بھی کسی کو دکھ نہیں دیتے, اور اگر کوئی ایسی صورت حال پیش آ جائے تو اس کا جو ہے نا معاوضہ بہترین طریقے سے کرتے ہیں. دعویٰ کیا کرتے ہیں, بہترین طریقے سے کرتے ہیں. اور پھر نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور مہر مقرر بھی نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی تو تب بھی اس کو فائدہ دو. مراد مہر ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, مراد مہر ہے, یہ غلط ہے نا. تو پھر یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے, مت ہننا سے مراد مال متا دیا جائے وہ مقرر ہو, ٹھیک ہے نا, وہ مقرر ہو. پھر طلاق کی صورت میں جو بھی مال دیا جائے گا وہ کیا ہے, خاص عورتوں کو ہی دیا جائے گا. یہ نہیں کہ اس کے گھر والے جو ہے خوب امی ابو بھائی بہن یہ سب لے کر کے خود مزے کریں اور لڑکی بیچاری پر ڈپریشن میں چلی گئی, ٹھیک ہے نا. اور 237 سے ہم نے کیا سیکھا کہ نکاح ہوا, مہر مقرر ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تو اس صورت میں کتنا مہر دیا جائے گا, کیا ہے, آدھا دیا جائے گا. نصف لکھا ہے نا اس آیت میں, نصف, آدھا دیا جائے گا. اس آیت میں کیا چیزیں تقویٰ کے مطلب زیادہ قریب ہے, تو عورتیں مہر معاف کر دے, مرد احسان کا معاملہ کرتے ہوئے پورا مہر دے دے. دونوں کو نصیحت دی جا رہی ہے, دونوں معاف کر دے, مہر یا پھر پورا دے دے یا پھر پورا لے لے, ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ. اور پھر اور ہماری مختصر تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی. ہم سب ایک فیملی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھتے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.